اور آج کے اس پروگرام میں پھر ایک بار کہوں گا، سرکار کی تنقید ہو سکتی ہے، سرکار سے سوال پوچھے جا سکتے ہیں، لیکن جہاں پر سرکار کی خامی نہیں ہے وہاں پر سرکار سے سوال پوچھنے کے بجائے ہمیں عوام سے، متعلقہ اداروں سے سوال پوچھنے چاہیے اور شرم آنی چاہیے ان سیاستدانوں کو۔ پانی، بارش ابھی گری نہیں، بس انہوں نے عمر عبداللہ سرکار سے سوال پوچھنے شروع کر دے۔ عمر سرکار تم ذمہ دار ہو، کہاں کا عمر عبداللہ کی سرکار ذمہ دار ہے بتائیں۔ اور میں پولیٹیشن سے کہتا ہوں، اگر آپ میں ہمت ہے تو 10 منٹ میرے شو میں آئیے۔ آپ جو بار بار عمر عبداللہ کی سرکار کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، یہ آپ کی خامیاں، یہ آپ کی کمزوریاں ہے۔ عمر عبداللہ کی سرکار کو سوال پوچھے جا سکتے ہیں، عمر عبداللہ کی سرکار ANN کے سوالوں سے، پروگراموں سے ناراض ہے، لیکن آج عمر عبداللہ سے میں یہ کہنا چاہوں گا، اپنے وزیر اعلیٰ سے کہوں گا کہ آپ کی خامی نہیں ہے، یہ آپ کی خامی نہیں ہے، یہ آپ کی کمزوری نہیں ہے۔ اس میں حق کی بات یہ ہے، اس میں لوگ ذمہ دار ہے۔ اور آج جو پولیٹیشن، جو سیاستدان جھوٹ کی سیاست اور عمر عبداللہ پر تنقید کر رہے ہیں، میں آج ان کی ہوا بھی نکال دوں۔ سمارٹ سٹی میں اگر ہمت ہے سیاستدانوں تو ان بیوروکریٹ سے سوال کریے جنہوں نے سمارٹ سٹی بنائی۔ آج اگر شہر سری نگر کے دکانوں میں پانی جمع ہوا ہے، ان سے سوال پوچھنے کی ہمت رکھیے۔ آپ جھوٹ کی سیاست کب تک کریں گے؟ آپ جھوٹ کب تک پھیلاتے رہیں گے؟ اور ان لوگوں سے پوچھے جو سوشل میڈیا پر عمر سرکار کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، ان سے پوچھے کیا آپ نے کتنی سرکاری زمین چوری سے وہاں پر بڑی بڑی بلڈنگیں تعمیر کی ہے؟ آپ کا دکان، آپ کا مکان، آپ کا گھر وہاں پر تعمیر ہے جہاں پر پانی کا نقاص ہوتا تھا۔ آپ نے ملی بھگت انتظامیہ سے کر سری نگر میں وہاں پر تعمیراتیں کھڑی کی ہے جہاں پر پانی کا نقاص ہوتا تھا۔ راج باغ کی وہ بڑی بلڈنگ کس نے تعمیر کی جہاں پر سابق ڈپٹی میئر نے بلڈوزر لے کر اس بلڈنگ کو گرانے کی کوشش کی؟ کس نے پیسہ دیا؟ کون ذمہ دار ہے؟ کون ملوث ہے؟ کون سوال پوچھے گا؟ کون سوال پوچھے گا؟ اور بار بار عمر عبداللہ کی سرکار پر سوال اٹھانا، یہ آپ کی بے غیرتی ہے۔ میں آج پوچھنا چاہوں گا کہ سیلاب پر سیاست نہیں، سچ اور احتساب کی ضرورت ہے۔ ناظرین کرام، میں اس لیے پھر ایک بار یہ خبر پڑھ رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ لاکھوں لوگ جو ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں انہیں پتا چلے کہ جتنے ذمہ دار آپ ہیں اس سے زیادہ بڑا گنہگار اور ذمہ دار کوئی نہیں ہے۔ کس نے ویٹ لینڈز پر قبضہ کیا؟ کس نے سرکاری زمین پہ قبضہ کیا؟ کس نے تعمیرات وہاں کھڑا کی جہاں پر پانی جمع ہوتا تھا؟ میرے ساتھ ایک دن شہر گھوم کے آئیے، میں دکھاتا ہوں۔ میرے پاس ایسی مثال ہے، ایسے راز سینے میں دفن ہے، بتا دوں تو شاید سیاست ہل جائے۔ ارے جا کر ان سے پوچھئے جنہوں نے یہاں پر موٹے موٹے رقم لے کر بڑی بڑی بلڈنگوں کی اجازت دی، اور جب ان سے سوال کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے اپنی حیثیت دکھائی، انہوں نے اپنی طاقت دکھانے کی کوشش کی۔ لیکن میں آج اپنی عوام کو بھی کہنا چاہوں گا اور سرکار کو بھی کہنا چاہوں گا، ANN نیوز حق کی آواز ہے، چلے تو چلیں گے، رکیں گے تو رکیں گے۔ غرض کہنے کا یہ ہے، حق کی آواز ہے، حق کہیں گے۔ جس دن جسے روکنا ہوگا وہ روک دے، اور جب تک ہمارے دلوں کے اندر سچ ہے ہم سچ کہیں گے۔ اور آج میں کہوں گا کہ سیلاب پر سیاست نہیں، سچ اور احتساب کی ناظرین کرام ضرورت ہے۔ جموں کشمیر میں حالیہ بارشوں اور سیلابی صورتحال نے عوام کو شدید مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔ سڑکیں زیر آب ہے ناظرین کرام، گھروں اور دکانوں میں پانی داخل ہو چکا ہے اور کئی خاندان مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ جائیے ان سے پوچھئے۔ ایسے وقت میں سب سے زیادہ ضرورت عوام کی مدد، بحالی اور مستقبل کی منصوبہ بندی کی ہے، نہ کہ سیاسی پوائنٹ سکور کرنے کی۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ کچھ سیاسی حلقوں نے ہر مسئلے کا ذمہ دار صرف موجودہ حکومت اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو قرار دینا شروع کر دیا ہے، جبکہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ یہ سوال ضرور پوچھنا جانا چاہیے کہ سری نگر کا ڈرینیج نظام کس نے بنایا؟ سمارٹ سٹی منصوبوں پر اربوں روپے کہاں خرچ ہوئے؟ کیا متعلقہ اداروں نے منصوبے معیار کے مطابق بنائے تھے؟ اگر کہیں خامیاں ہے تو ان کا جواب ابھی انہی اداروں اور انہی حکام کو دینا ہوگا۔ صرف حکومت اور موجودہ حکومت ذمہ دار، اور صرف موجودہ حکومت کو ہر مسئلے کا ذمہ دار قرار دینا نہ تو انصاف ہے اور نہ ہی حقیقت ہے۔ دوسرا اہم سوال یہ بھی ہے کہ برسوں کے دوران کشمیر کے ویٹ لینڈ، ندی نالوں اور قدرتی آبی راستوں کا کیا ہوا؟
कौन सी अचानक वहां पर रातों रात तामीरातें कहां से आ गई, किसने परमिशन दी, किसने बनाने दिया? अगर कुदरती रास्तों नाज़िर, अगर कुदरती रास्तों पर आप तामीरात करेंगे तो यही होगा। अगर शहरी मंसूबा बंदी के उसूल निज़ाम अंदाज के लिए अगर गैर कानूनी तामीरात ने पानी के बहाव को रोका तो उन मामलात की भी गैर जानिबदाराना जांच होनी चाहिए। आवाम को भी अपने हिस्से की जिम्मेदारी कबूल करनी होगी, जो सिर्फ सोशल मीडिया पर सरकार को इल्जामात 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 से भर रही है। तामीरात तुम करो, करप्शन तुम करो, झूठ तुम बोलो, टेबल के नीचे पैसा तुम दो, घर बनाने के लिए पैसा तुम दो, इंतजामिया से मिलकर तुम सरकारी जमीन पे कब्जा करो और सरकार जिम्मेदार। अगर कोई शख्स नाज़िर कानून की खिलाफवर्जी करते हुए पानी की कुदरती रास्तों पर तामीर करता है तो बाद में हर नुकसान का इल्जाम सिर्फ हुकूमत पर डाल देना मसले का हल नहीं है। ये वक्त इल्जाम तराशी का नहीं है बल्कि एहतिसाब का है नाज़िर।